کے عظیم جلالی قدوس بابرکت نام میں آپ سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو پاسٹر عاشق کا بہت بہت سلام۔ میرا نام پاسٹر عاشق ہے اور سن رائز گاسپل چرچ منسٹری کا میں چیئرمین ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج میں جرمایہ ٹی وی پہ خدا کا کلام جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں ساری ٹیم کا، ساری ٹی وی چینل والوں کا، جتنے بھی لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ خدا نے آج مجھے موقع بخشا ان کی وساست سے کہ میں آج خدا کا کلام جو ہے آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ڈاکٹر ایمینول طاہر صاحب کا بھی شکر گزار ہیں جو ٹی وی چینل کے آنر ہیں۔ ہم ان کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پہ آ کے خدا کا کلام جو ہے وہ شیئر کریں۔ اور خاص طور پہ میں پاسٹر فرحت کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ جرمایہ ٹی وی پہ آئیں، آ کے کلام سنائیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے ان کی اس ریکویسٹ کو، اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور آج میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرسمس کے سیزن آنے والا ہے، کرسمس کا سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کو ہے، تو ہم جو ہے اکثر خداوند کا کلام تو ہم سنتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہر وقت تازہ ہی ہے۔ جہاں سے بھی پڑھ لیں خداوند کا کلام نیو ہے، ہر وقت ہماری زندگیوں کے لیے یہ بابرکت ہے۔ تو ہم آج خدا کے کلام میں سے چند ایک باتیں جو ہے وہ سیکھیں گے مسیح یسوع کی پیدائش کے حوالے سے، کہ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنا جو ہے یہ ایسے نہیں تھا، بلکہ ان کا اس دنیا میں آنا مقصد تھا۔ وہ مقصد کے ساتھ آئے، اور مقصد ان کا کیا تھا کہ لوگوں کو نجات دیں، رہائی دیں، گناہوں سے آزاد کریں۔ تو آئیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 1 ہی آیت پڑھیں گے ہم خداوند کے کلام میں سے 10 آیت پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا گیا، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج جو خدا کا کلام ہم نے سنا ہے، فرشتہ نے آ کر گڈریوں کو یہ پیغام دیا کہ ڈرو مت، میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اور یہ جو پیغام تھا یہ خدا نے اپنے لوگوں پر بھیجا، ان لوگوں پر جو دنیا سے ہٹ کے تھے، جو دنیا سے کٹ آف ہوئے تھے، ان تک یہ پیغام پہنچایا تاکہ ان کا نام جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر لکھا جائے، کیونکہ کلام میں لکھا گیا، مسیح یسوع نے یہ کہا کہ میں حقیروں کو اور جو کسی بات کی پہچان نہیں رکھتے ان کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج دیکھیں وہی کام پورا ہو رہا ہے۔ یوحنا لوکا رسول کی انجیل میں یہ بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان گڈریوں کو چنا، ان گڈریوں کو جو ہے ان کے پاس فرشتہ بھیجا تاکہ وہ خدا کی نجات کو دیکھیں۔ اب یہ پیغام جو ہے یسایا کی کتاب میں دیکھتے ہیں 7 باب اور اس کی 14ویں آیت میں، وہاں پہ لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینول رکھے گی۔ یعنی کہ یہ بات 750 سال پہلے جو ہے یہ بتا دی گئی تھی کہ تمہیں ایک نشان جو ہے وہ خدا کی طرف سے دیا جائے گا، اور ایک لڑکا پیدا ہوگا اور جس کا نام ہم کیا ہوگا کہ وہ اس کی مدر جو ہے، اس کا خاندان جو ہے وہ ایمینول رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ پیغام کتنے سال پہلے بتا دیا گیا، اور پھر یہی پیغام گڈریوں تک پہنچا کہ تمہارے لیے یہ ایک پیغام ہے، ایک نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ پیغام ہے جو آج ہم کتنے سالوں بعد، یعنی کہ 750 سال پہلے یہ پیغام پہنچا، اور 750 سال بعد یہ جو ہے یہ بات پوری ہوئی کہ ہمارے لیے ایک نشان جو ہے وہ بخشا گیا، اور دیکھو جو لڑکا جو پیدا ہوا ہے اس کا نام ایمینول ہے۔ تو میرے عزیزو،
یسایہ کی کتاب اس کا 62 چیپٹر پڑھے نا، اس کی ورس نمبر 11، تو اس میں لکھا گیا دیکھو خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے کہ دختر صیون سے کہو دیکھو تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ انتہائی یعنی کہ جو ہے بڑی انتہائی قیمتی جگہ سے جو ہے اس کو لایا جائے گا، اور ساری زمین پر کیا کرو، اعلان کر دو، یہ بتا دو کہ تمہارے لیے ایک نجات دینے والا آتا ہے۔ نجات دینے والا ہمارا یسوع مسیح ناصری ہے، اور اس کا پیغام دنیا کے یعنی کہ 750 سال پہلے جو ہے یہ بتا دیا گیا۔ یسوع مسیح ایسے ہی نہیں دنیا میں آ گئے، یسوع مسیح بغیر جو ہے ایسے ہی نہیں آ گئے کہ بس جی اچانک سے سڈنلی آ گئے، بلکہ اس کا جو پیغام ہے وہ کئی 100 سال پہلے بتا دیا گیا۔ بلکہ ہم اگر بہت پیچھے چلے جائیں تو آپ باغ عدن میں چلے جائیں، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کام، اور وہیں سے بتایا گیا کہ ایک منجی جو ہے وہ آئے گا اور وہ سانپ کو سر کو کچلے گا، اور یہ بات بتائی گئی۔ تو ہم اس بات کو آج تک اس بات کو ہم یاد بھی کرتے ہیں، اس بات پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں نا، برکت وہ لوگ پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ کبھی بھی برکت نہیں لیتے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، جب ہمارے اندر یہ بات ہوگی تو پھر ہی ہم برکت پائیں گے، ادروائز ہم برکت نہیں پاتے۔ اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا گیا، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اور کوئی نام نہیں بخشا گیا سوائے یسوع مسیح ناصری کے، کیونکہ نجات صرف اور صرف ہمارے یسوع کے وسیلہ سے ہے۔ تو اگر یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہے تو سمجھیں کہ ہماری زندگی کے اندر نجات ہے، رہائی ہے، اور ہم ہر طرح کی پرابلم سے بچ جاتے ہیں۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر یسوع نہیں ہے، یسوع نام نہیں ہے، اور یسوع کا کوئی کردار نہیں ہے، تو ہم دنیا میں مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں، اور پریشانیوں سے نکالنے والا ایک ہی ہے، اور وہ ہمارا یسوع ناصری ہے۔ یسایہ 9 اور اس کی 6 آیت پڑھیں نا، تو اس میں لکھا گیا، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ بات بتائی گئی، ایک لڑکا ہمارے لیے دنیا میں آیا ہے، اور اس کا جو کام ہے نا وہ عجیب بھی ہے اور مشیر بھی ہے، یعنی کہ ایک تو اس کا نام اس جیسا کوئی اور نام نہیں ہے دنیا میں، آج تک ایسا نام کسی کا نہیں ہے، کیونکہ واحد ایک ہی نام ہے، اور وہ یسوع نام ہے۔ یسوع نام کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے۔ اور مشیر وہ اس لیے ہے کہ وہ مشاورت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی خاطر وہ خدا باپ کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ شفایت کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ شفایت کرتا ہے، وہ مشیر ہے، وہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے شفایت کرتا ہے۔ وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اور بتایا گیا کہ اگر کوئی تیرے گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، یہ سلامتی ہے۔ اور تم کسی کے عوض، اگر کوئی تمہارے خلاف برائی کرتا ہے تو تم برائی کے عوض جو ہے اس کے خلاف برائی نہ کرو، بلکہ اس کے لیے کیا کرو، برکت چاہو، دعا کرو۔ تو یہ ہمارے مسیح یسوع کا پیغام ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ بتایا گیا کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، بلکہ وہ شہزادوں کا شہزادہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خداوند ہے۔ یہ میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے آج بہت بڑا پیغام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس بات پہ جب غور کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر برکت آتی ہے۔ میرے عزیزو، یسوع کا آنا یہ مسیحی قوم کے لیے، مسیحی لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ اگر یسوع مسیح دنیا میں نہ آتے تو ہم شاید دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی آج گناہوں میں ہوتے، ہمارے لیے کوئی شفایت کرنے والا نہ ہوتا۔ یسوع مسیح دنیا میں آئے، وہ ہمارے لیے شفایت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح دنیا میں آئے اور اس نے آ کر یہ بتایا
کہ میں ہوں وہ نجات دہندہ جو تمہارے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، اور یسوع نے کہا کہ میں دنیا میں آیا ہوں، میں تمہارے لیے جان دیتا ہوں، میں تمہارے لیے شفایت کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، آج دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے شفایت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے آج بھی ہمارے لیے جو ہے وہ سٹینڈ لیتا ہے۔ وہ آج بھی چاہتا ہے میرے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ میرے قدموں میں آئیں۔ کلام میں لکھا گیا ہے تھکے مندو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ تو یہ بات لکھی گئی ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ تمام جتنے لوگوں کو کال کی جاتی ہے، جو ہے بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمارے قدموں میں آئیں، آپ یسوع کے قدموں میں آئیں، تاکہ آپ جو ہے جب یسوع کے قدموں میں آئیں گے تو آپ زندگی پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، یہ خوبصورت بات ہے۔ تو جب ہم یسوع کے قدموں میں آ جاتے ہیں تو برکت پاتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 22 اور 23 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے وہ پرانی بات جو یسایہ نبی کی معرفت بتائی گئی تھی کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا، اور یہاں پر آ کر یہ بات پوری ہو رہی ہے، اور بتایا گیا کہ اس کا نام ایمینول رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور داؤد نبی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تو ہم کہیں پہ بھی ہوتے ہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم رات کے اندھیروں میں بھی چل رہے ہوں گے تو ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہے۔ داؤد ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، کہتا ہے اکھیاں چکنا میول پہاڑاں، مدد لئی میں کس نو پکارا۔ جب ہم اپنی آنکھیں اپنے خدا کی طرف لگا لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں کسی بات کا خوف خطرہ نہیں رہتا۔ خوف خطرہ تبھی ہوتا ہے جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں۔ خوف خطرہ تب ہوتا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے۔ جو لوگ خدا کے قدموں میں آتے ہیں نا، جو لوگ دعا کرنے والے ہیں، جو لوگ خدا کی حضوری میں جھکنے والے ہیں، خدا انہیں ہر خطر سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بچاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے، اور جو ترجمہ بتایا گیا ہے نا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، آپ کہیں پہ بھی ہوں، آپ کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں تو خدا ہمیشہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ داؤد نبی کہتا ہے میں جنگلوں، پہاڑوں، میدانوں میں رہتا ہوں، لیکن اگر کوئی میرے بھیڑ کے بچے کو، میرے اس جانور کو کوئی شیر اٹھا کے لے جاتا ہے نا تو میں اس کو بھی اس کے نکیلے دانتوں سے نکال لاتا ہوں۔ تو وہ کیسے نکال کے لاتا ہے؟ کیونکہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور وہ ہر وقت خدا کی حمد کرتا ہے، خدا کی ستائش کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، اور جس کا خداوند بادشاہ ہے، جس کا خداوند اس کے ساتھ ہے، اس کو کبھی کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہوتا، اور اس کی کبھی کوئی چیز لاس بھی نہیں ہوتی۔ آپ اس بات کو آپ ایمان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کبھی بھی کوئی نقصان خدا ہونے نہیں دیتا۔ تو میرے عزیزو، داؤد خدا کو اسی لیے پسند تھا کیونکہ اس کا ایمان، اس کا فیتھ خدا پر تھا، تو اس کا یہ بھروسہ تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ خدا میرے ساتھ ہے، میں کہیں پر بھی ہوں خدا میرے ساتھ ہے۔ میں ایک ٹیسٹیمنی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے رائیونڈ میں نا ایک جگہ پہ انوائٹ کیا گیا کہ آپ نے آ کے کلام سنانا ہے، اور مہینے کا لاسٹ ڈے تھے، تو ان دنوں میں نا پیسے بھی جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور میں بہت جو ہے نا وہ پریشان ہوا، اور میں نے اپنی مسز سے بھی کہا کہ رائیونڈ جانا ہے چرچ میں کلام سنانے کے لیے، تو اب وہاں پہ ظاہر ہے رینٹ بھی چاہیے ہوگا، گاڑی کا کرایہ چاہیے، اور اگر کرایہ نہیں تو کم سے کم پیٹرول تو ہونا چاہیے اگر ہم جاتے ہیں کسی چیز پہ بھی۔ تو جب یہ بات میں نے اپنی مسز سے کہی تو ہم دونوں نے کیا کیا کہ ہم مل کے نا ہم نے دعا کی، اور خداوند کے آگے یہ بات رکھی کہ خداوند دیکھ، ہم نے تیری خدمت کے لیے جانا ہے، تو اب ہمارے لیے جو ہے نا ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس ہم نے کیسے جانا ہے، لیکن خدا کیونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، اور وہ اپنی کام کو کبھی رکنے نہیں دیتا، اپنے کام کو سٹاپ نہیں ہونے دیتا۔ اس بات پہ ایمان رکھیے گا۔ تو جب ہم نے دعا کی تو مجھے نہیں پتا
کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا وہاں سے بھی کاٹتا ہے جہاں پہ بوتا نہیں ہے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ اگلے دن صبح کے ٹائم وہ آیا، اس نے دروازہ نوک کیا اور اس نے کہا کہ پائی صاحب میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے اسے گھر میں بلایا، میں نے اس کو ویلکم کیا، گھر پہ بٹھایا۔ اس نے کہا پائی صاحب میں سیال کوٹ سے آیا ہوں اور میری مسز نے یہ ہدیہ بھیجا ہے آپ کے لیے۔ اس نے کہا کہ جا کے پائی صاحب کو دیکھ کے آؤ، یہ ہدیہ ان کے لیے ہے۔ ہلیلویہ۔ تو میرے عزیزوں، جب ایمان ہوگا نا، جب آپ خدا کے حضور جھکنے والے ہوں گے تو خدا آپ کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو ہے آپ کی مدد بھیج دیتا ہے۔ اور جب اس نے وہ ہدیہ دیا اور میں نے اس کے لیے جب پرے کی تو میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، کیونکہ یہ بات اس قدر تھی کہ میرے لیے بابرکت کہ خدا نے اپنی خدمت کو، اپنے نام کو، اپنے کلام کو سٹاپ نہیں ہونے دیا، بلکہ اس نے کہا کہ جاؤ ساری قوم کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ تو میرے عزیزو، جب آپ انجیل کی منادی کرنے والے ہوں گے، جب آپ کلام سنانے والے ہوں گے، تو آپ کو خدا کبھی بھی بریک نہیں ہونے دے گا۔ خدا آپ کی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو بلیس کرے گا اور آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ یہ بڑی برکت ہے۔ یہ ایمان کے ساتھ اس بات کو آپ بھی ریسیو کیجئے گا، کیونکہ جب ایمان کے ساتھ بات ریسیو کرتے ہیں تو پھر برکت آتی ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، اگر ہمارے اندر خدا کی محبت نہیں ہے نا، تو جتنا مرضی آپ کلام سن لیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہم 40 روزے رکھتے ہیں، ہم اتنی عبادات کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر، ان کی زندگی کے اندر جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو ان کی زندگی اندر سے خالی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر محبت نہیں ہے۔ اور جس کے اندر مسیح کی محبت ہے نا، وہ کلام میں لکھا گیا ہے جو تھوڑا بوئے گا نا وہ تھوڑا کاٹے گا، اور زیادہ بوئے گا وہ زیادہ کاٹے گا۔ لیکن اگر جس کے اندر زیادہ مسیح کی محبت ہوگی نا، وہ زیادہ بابرکت ہوگا اور وہ کسی کو لعنت نہیں کرے گا، وہ کسی کو برا نہیں کہے گا، کیونکہ مسیح کی محبت کسی کو برا کہنا نہیں سکھاتی، بلکہ مسیحی محبت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں۔ کرسمس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم غریبوں کو جو ہے وہ اپنے گلے سے لگائیں، ان کی ہیلپ کریں۔ آپ جتنا بھی کچھ کر سکتے ہیں ضرور ان کے لیے سپورٹ کریں، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے اور خدا کی محبت یہی ہے۔ کرسمس کا مین پیغام بھی یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ جس طرح یسوع دنیا میں آیا اور اس نے آ کر ہمارے لیے نجات کے دروازے کھولے، آسمان کے دروازے کھولے، آپ بھی ان غریبوں کے لیے، ان محتاجوں کے لیے برکت کا باعث بنیں اور ان کو جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ برکت کی دعا کریں، اور آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہو ضرور ان کے لیے کریں۔ آئیے ہم چند منٹ کے لیے دعا کریں گے جرمایہ ٹی وی کے لیے، ڈاکٹر طاہر صاحب کے لیے، خدا ان سب کو، ساری ٹیم کو برکت دے، اور ڈاکٹر ایمینول طاہر صاحب کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، ساری ٹیم کے لیے دعا کریں گے۔ آئیے چند منٹوں کے لیے ہم دعا کریں گے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تمجید اور تعریف کرتے ہیں آج کے اس تیرے زندہ کلام کے لیے کہ میرے باپ تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ تیرے کلام کو بیان کروں۔ اور خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے منت التجا اور فریاد کرتا ہوں ڈاکٹر ایمینول طاہر صاحب کے لیے، اور میرے باپ جرمایہ ٹی وی کے لیے، ساری ٹیم کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، جتنے بھی لوگ میرے باپ یہ کلام سنیں تیرے نام سے برکت پائیں اور میرے باپ تیرا نام جلال پائے۔ اس ٹی وی چینل کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے، اپنے نام کے لیے استعمال کر، تاکہ یہ ٹی وی چینل پوری دنیا میں لوگ دیکھیں اور تیرے نام کو جلال دے۔ چھونا اور بحث کرنا یسوع کے نام میں، آمین۔